لوگ قربانی کا جو جانور ہے وہ کب خریدیں اور خریدنے کے وقت کن باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کن باتوں کی لحاظ رکھنا ہے، بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کب قربانی خریدیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحیح روایت ہے، ضحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی دیا کرو، قربانی کرو اور خوش دلی کے ساتھ کرو۔ فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلہ، کہ ایک مسلمان جب بھی قربانی کو پیش کر کے اللہ کے سامنے اس کی رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ کی رضا کی خاطر جب ذبح کرتا ہے، إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في میزانه یوم القیامہ، کہ روز قیامت اس کے میزان میں، نامہ اعمال میں، اس قربانی کے جو خون ہے اور اس کے جو بال ہے اور اس کا جو گبر ہے، تو یہ سارے حاضر کیے جائیں گے۔ حسنات، جتنے حسنات ہی نے کیا ہے، یہ میزان میں وہ پائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا سعادت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اگر کسی کے پاس، کسی شخص کے پاس گھر میں جگہ ہے، مکان میں گنجائش ہے، وسعت ہے، تو وہ ذرا چند دن پہلے، ایک دو ہفتے پہلے وہ خریداری کرے، قربانی کا جانور لے اور اس کی خدمت کرے۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ سہولت نہ ہو تو ان کے لیے تو یہ گنجائش ہے کہ وہ چھوڑ دے، آخر میں پھر لے لے۔ تو یہ خریدنے سے متعلق یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیع میں، خرید و فروخت میں مداخلت نہ کرے۔ آپ جب قربانی خریدنے جاتے ہیں تو اگر دو لوگوں کے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے تو آپ بیچ میں مداخلت نہ کریں۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ منع کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکثر جو کاروباری لوگ ہیں وہ جمعے کے دن جاتے ہیں خریدنے قربانی کے خریدنے کے لیے۔ تو جب بھی جائے لوگ جمعے کے دن، تو پہلی اذان ہو جانے کے بعد، جب پہلی اذان یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد قربانی خریدنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اب جمعے کی تیاری ہے، جو بیع خرید و فروخت ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، تو یہ حرام ہے خرید و فروخت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی خریدنے وقت قسمیں کہنا، یہ اس سے احتراز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے یا کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے مسلمان، لا یکلمہم اللہ ویعذبہم عذابا علیما، ان سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تین لوگ ہیں، ثلاثۃ، تین ہیں، شمیت ظالم، بوڑھا زانی، دوسرا شخص ہے عائل مستکبر، ایک فقیر محتاج متکبر، اور تیسرا وہ شخص کہ جعلہ اللہ بضاعہ، اللہ تعالیٰ کو اس نے یوں سمجھا ہے کہ ایک مال تجارت ہے، مال سامان ہے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ مثلا حضور نے آگے فرمایا ہے کہ لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، کہ جب بھی وہ کوئی ایک چیز خریدتا ہے تو قسمیں کہتا ہے، جب فروخت کرتا ہے تو قسمیں کہتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو قسم، بے جا قسم کھانا یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں بے ادبی ہے، بے احترامی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ خریداری وقت
آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس سے احتراز کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ چوری کا جو جانور ہے اس کو بالکل نہیں خریدنا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اسی ٹائم اگر کوئی ایک بساس آپ کے پاس آ جاتا ہے 40-35 ہزار کا جانور 15-20-25 کو آپ کو مل رہا ہے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح کے یہ سستا دے رہا ہے۔ تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چوری کا جانور ہے۔ جب بھی آپ کو شک شبہ ہو جائے تو چھوڑ دیں، اس کو نہ لیں۔ باقی آپ اس جانور کو پسند کرے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہوں، تو وہ سب سے افضل ہے قربانی کے لیے۔ یہ جان کے بدلے ہم قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ چند امور ہیں، ان سے احتراز کرنا بہت ہی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آپ معاملات کرتے ہیں تو معاملات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اور صرف پیوریفیکیشن چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ہم سے تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم اور احادیث نبوی علیہ السلام، ان سب میں ہمارے لیے جو ایک کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ معاملات صاف رکھو۔ تو جو بھی معاملہ آپ کرتے ہیں اس کو آپ نے صاف رکھنا ہے، دھوکہ دہی سے دھوکہ نہیں دینا ہے کسی کو، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، قسمیں نہیں کھانا ہے، آپ نے چوری نہیں کرنا ہے، خیانت، یہ جو سب باتیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور ان سے احتراز کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔